جو میں نے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جب ایران کا بادشاہ کسریٰ فوت ہو گیا تو سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، لوگوں اب تخت پر کس کو بٹھایا گیا؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کو۔ شہنشاہ ایران فوت ہو گیا، حضور نے پوچھا تخت پہ کس کو بٹھایا؟ عرض کیا گیا اس کی بیٹی کو۔ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو اپنی حکومت عورت کے سپرد کر دے۔ کیوں جی؟ اب مولانا صاحب بھی تیار ہیں، سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں، اور وہ بھی کسی عورت کو حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں، ناراض ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف فیصلے کیوں دے رہے ہو؟ ججوں رہائی کیوں دے رہے ہو؟ ہماری مرضی کے فیصلے دو گے عدالت مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ اب میں جب ساری احادیث پڑھتا ہوں تو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری بربادی کا سبب کیا ہے۔ یہاں اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو چاہو اٹھا لو۔ عدالت کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، پولیس کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں، کس نے اٹھایا؟ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، کئی روز لاپتہ رکھتے ہیں۔ او ظالم، تجھے پتہ ہے اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی، اس کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہے، جس کو تم نے نامعلوم کر دیا؟ اگر یہ قصوروار ہے تو اسے اٹھاؤ اور عدالت میں پیش کرو۔ عدالت کے سوا کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے سکے۔ پولیس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ پولیس تھانے میں جا کر کسی کو مارے۔ پولیس والوں سے میں کیا کہوں، اتنے واقعات ہیں، اللہ اکبر۔ ایک گورنر کی رپورٹ لیتے تھے۔ یہ توہین کا بھی آج کل مسئلہ ہے نا، جو چور، ڈاکو اور لٹیرے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے توہین اسمبلی کا بل پاس کیا کہ ہماری توہین نہ کرے کوئی، اور تم چوری کرو گے تو چور نہیں کہیں گے، تم ڈاکہ مارو گے تو ڈاکو نہیں کہیں گے، تم ظلم کرو گے تو ظالم نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں جی ہماری توہین کا بل ہے، عدالت بھی ہم خود ہیں، سزا بھی ہم دیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا، تمہارے دن بہت تھوڑے ہیں، کہہ دیں جمعہ کا دن ہے، جن زبانوں سے نکلا ہوا اللہ پورا فرماتا ہے۔ تمہارے دن ظلم کے دن تھوڑے ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں۔ عدالت کا اختیار بھی اسمبلی کے ممبران کہتے ہیں ہمارے پاس، ترقیاتی فنڈز بھی ہمارے پاس، انتظامی معاملات کا اختیار بھی ہمارے پاس، باقی ساری ریاست فارغ، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، آرمی چیف بھی بیان دے رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ آرمی چیف صاحب آپ بٹھاتے کیوں نہیں؟ آپ پاورفل ہیں، با اختیار ہیں، دونوں کو کان سے پکڑ کے بٹھائیں، جو بات نہیں مانتا اسے فارغ کر دیں، قوم کے سامنے ننگا کریں۔ دو کہتے ہیں مذاکرات کر لو، مولانا کہتے ہیں میں مذاکرات بھی نہیں کرنے دوں گا، میری حکومت ہے، بس میرا موج میلہ رہے گا، مذاکرات بھی نہیں کرنے دوں گا، میرے لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہی عدالت ہے۔ تو بابا جو تمہارا فریق مخالف ہے، 70% عوام اس کے ساتھ ہیں، ان کو کسی تنور میں ڈال دو، ان کو کسی آگ کے تنور میں پھینک دو، کہو تم سب فارغ ہو، لوگ وہی ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے صلح کرواؤ، ان کو بٹھاؤ۔ قوم ساری سفر کر رہی ہے، قوم مشکل میں ہے، 1.25 سال ہو گیا۔ حکمرانوں کی کوئی مہنگائی پہ توجہ ہے، کوئی غریب کی مشکلات پہ؟ اسمبلی کیا فیصلے کر رہی ہے؟ عدالت کو کیسے قابو کرنا ہے، چیف جسٹس کو کیسے قابو کرنا ہے، مخالف فریق کو باہر کیسے رکھنا ہے اقتدار سے، یہ عدالت فیصلے کر رہی ہے، یہ اسمبلی فیصلے کر رہی ہے۔ وہ اسمبلی جس پہ ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اس نے 1.25 سال میں سارا عرصہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ قابو کیسے کرنا ہے مخالفوں کو، اپنا اختیار کیسے بڑھانا ہے۔ بھائی تمہیں حکومت اس لیے دی گئی تھی کہ تم غریب آدمی کا سوچو، مظلوم کا سوچو۔ ایک صحافی اٹھایا ہوا بیچارہ سچ بولنے کی وجہ سے، اب 10 دن ہو گئے لاپتہ ہے،
जज साहब रोज पूछते हैं पुलिस वाले से, पुलिस वाला कहता है 24 घंटे दे दें, लेकिन वो पुलिस वालों के कब्जे में नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है। उनसे भी कहता हूं अल्लाह से डरो, ऐसे ऐसे अजाब में मुब्तला कर देता है जिससे कोई डॉक्टर भी नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह की मखलूक पे जुल्म ना करो, जालिमो जुल्म का अंजाम बुरा होता है। जुल्म जालिम के लिए वजह फना होता है, जालिमो जुल्म का अंजाम, किसी पे जुल्म ना करो। अगर किसी ने ज्यादती की है उसको पकड़ो, अदालत में पेश करो, अगर उसका जुर्म साबित हो जाए उसे सजा दो। अगर मुजरिम नहीं है, ना हक उठाया हुआ है, बेगुनाह है, उस पर जुल्म करोगे तो पाकिस्तान में फसाद ही फसाद फैलेगा, अब मोहब्बत नहीं पैदा होगी। और जब तक आपस में मोहब्बत पैदा नहीं होगी, अल्लाह की रहमत भी नाज़िल